ایک جماعت ہے جس کا شاید مقصد وفاق کے ساتھ محاذ آرائی ہے. ایک اتنے حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ نہ اس کی اپنی ملٹری سے بن رہی ہے نہ اس کی باقی صوبوں سے بن رہی ہے، تو پھر وہ صوبہ کیسے؟ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے جو باتیں معروف ہیں اس سب کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. شاید 9 مئی والے واقعات میں بھی وہ شامل تھے، شاید جب کبھی پتھراؤ کیا گیا تھا تب بھی وہ شامل تھے. تو وہ سارے لوگ عمران خان کی بڑے قریب ہوتے ہیں. عمران خان کو کبھی بھی کوئی ایسا شخص پسند نہیں آتا جو امن کی بات کرے. ٹول ہے اور وہ گورنر راج کا ہے، لیکن یہ کوئی بہت مستحسن ٹول نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ان کے ساتھ تھوڑے بہت پنگے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غلط نہیں تھا. سوشل میڈیا پر باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ ہیش ٹیگز چلائے گئے. اور بلوچستان آپ دیکھ لیجیے، وہاں پہ BLA اور DYC جیسی آرگنائزیشن جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں. افغانستان سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بری خبریں آ رہی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں مناہل سرفراز اور آپ HTN اردو دیکھ رہے ہیں. HTN اردو کے ایک نئے خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف پاکستان کی سیاست ہو یا پھر علاقائی معاملات، نہ صرف اس پر کھل کر بات چیت کرتے ہیں بلکہ ان کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور اس کو سنا بھی جاتا ہے. پاکستان کے مشہور صحافی، بڑے صحافی، کالم نگار، شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں اور انور مسعود صاحب کے صاحبزادے پاکستان میں مختلف اداروں کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد آج کل وی نیوز کی سرپرستی کر رہے ہیں بغیر کسی تاخیر کے جناب عمار مسعود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے ٹاپکس ہیں بات جن پر کی جا سکتی ہے، مگر شروع ہم کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کی سیاست سے. سر KPK پاکستان کا بڑا نازک صوبہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے بطور وزیر اعلیٰ، تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مختلف پریس کانفرنسز کی گئی ان کے مخالفین کی جانب سے، ایک کمپین چلائی گئی، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی نہ صرف وہ مختلف منشیات کے دھندوں میں ملوث ہیں بلکہ وہ TTP کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھے نہیں، یا پھر اگر تھے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے؟ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے KPK میں صورتحال ریسٹ آف پاکستان سے مختلف ہے. KPK پاکستان کا بہت ہی خوبصورت صوبہ ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑے محب وطن لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس صوبے نے بڑے دکھ سہے ہیں. دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات KPK میں ہوئے ہیں. وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، اور ایسے ایسے زخم لگے ہیں لوگوں کے سینے پہ جو کسی بھی مرہم سے منتقل نہیں ہو سکتے. سیاسی طور پر یہ صوبہ گزشتہ 13 سال سے تحریک انصاف کے زیر سرپرستی ہے اور تحریک انصاف وہاں پر جیتتی رہی ہے. صوبے کے اندر 2 طرح کے معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سماجی طور پر اس 13 سال میں صوبے نے کیا ترقی کی، سیاسی طور پر صوبہ کہاں کھڑا ہے. سماجی طور پر اگر ہم دیکھیں یا معاشی طور پر تو صوبے میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی. بہت سارے جھوٹ بولے گئے، بہت سارے وعدے کیے گئے جو وفا نہیں ہوئے. کس زمانے میں کہا گیا تھا کہ یہاں 350 ڈیم بنائے جائیں گے، کس زمانے میں کہا گیا تھا یہاں تعلیم کا سونامی آئے گا، کس زمانے میں یہ بات کی گئی تھی یہاں صحت کا سونامی ہوگا، کسی زمانے میں یہ دعوے کیے گئے تھے کہ یہاں پر اس صوبے کو جنت نظیر بنا دیں گے. بدقسمتی سے وقت کی دھول میں یہ سارے دعوے جو ہیں وہ بری طرح پامال ہو گئے اور KPK کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی رہی. نہ وہاں پہ سکولوں کا انتظام بہتر ہوا، نہ 350 ڈیم بنے، نہ 50 لاکھ گھر بنے، نہ لوگوں کو روزگار ملا، نہ سڑکیں بنی، نہ عوام کی صورتحال بہتر ہوئی، نہ مفت علاج کی سہولتیں میسر ہوئیں. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. دوسری طور پہ سیاسی طور پر اس صوبے نے گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے سینے پر بڑے زخم کھائے ہیں. ایک جماعت ہے جس کا شاید مقصد وفاق کے ساتھ محاذ آرائی ہے. KPK کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہم نے لیپ ٹاپ کم دیکھے ہیں، ان کی زبان پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ کم دیکھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بات زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ وفاق پر
محاذ آرائی کب کرنی ہے، عمران خان کی رہائی کس طرح ہونی ہے، اور جو ہے ان بچوں کے ہاتھ میں ہم نے ڈنڈے دیکھے ہیں، پتھر دیکھے ہیں، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہونہار بچے ہیں، ان کو بہتر زندگی کا، بہتر طرز زندگی کا موقع ضرور ملنا چاہیے، جو کہ نہیں ملا۔ تو اب بھی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے، یہ بہت حیران کن بات ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کے حوالے سے جو باتیں معروف ہیں اس سب کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ بڑا جینوئن سوال ہے۔ اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں، اس میں کوئی چھپی ہوئی باتیں تو ہے نہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ عمران خان کے جو نظریہ ہے، جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہے، اس کی بڑے شوق سے تقلید کرتے ہیں۔ شاید 9 مئی والے واقعات میں بھی وہ شامل تھے، شاید جب کبھی پتھراؤ کیا گیا تھا تب بھی وہ شامل تھے۔ تو وہ سارے لوگ عمران خان کی بڑے قریب ہوتے ہیں، اور انہی کی منشیہ اور مرضی سے وہ مختلف عہدوں پر لگتے ہیں۔ عمران خان کو کبھی بھی کوئی ایسا شخص پسند نہیں آتا جو امن کی بات کرے، جو مفاہمت کی، گفتگو کی، ڈائلاگ کی بات کرے۔ ان کو زیادہ تر ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو کسی بھی دلیل کے جواب میں گالی دیں، جو کسی بھی معاملے کو پتھر سے یا لاٹھی سے سالو کرنے کی کوشش کریں، جو لوگوں پر بہتان لگائیں، لوگوں کا تمسخر اڑائیں، لوگوں کی تضحیک کریں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان، اسی طرح کے لوگ تھے نا جو انہوں نے منسٹر بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہی خطوط پر اور انہی بنیادوں پر ایک دفعہ پھر ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے، جو کہ وہی کچھ کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا۔ سر آپ نے بات کی، اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود تھے، ہم نے ان سے بھی وہی سوال کیا تھا۔ آپ نے بھی کہا کہ یہ حالات ہیں، کس طرح وہاں پر بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑائے گئے ہیں، لیکن سر دوسری طرف یہ بھی تو اس کی ایک تو وجہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نوجوانوں میں بہت مقبول ہے، لیکن KPK کی عوام بھی شعور رکھتی ہے۔ کیسے ہر دفعہ پھر ان تمام معاملات کے باوجود KPK کی گورنمنٹ وہاں پر بار بار بنتی ہے، وزیر اعلیٰ پھر وہاں پر PTI کے ہیں، کیسے ہو جاتا ہے؟ بہت ہی مناسب سوال ہے آپ کا، اور یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ ایک ککون کے اندر رہیں گے، ایک بہت محدود سے علاقے کے اندر رہیں گے، تو آپ کو اس سے باہر کے علاقے کی، دنیا کی خبر نہیں ہوگی۔ ہم نے جو حکومتیں دیکھی گزشتہ 13 سال کی، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ذہن میں صرف تشدد آمیز سیاست کا کانسیپٹ ڈالا ہے۔ محبت کا کوئی درس آج تک انہیں نہیں دیا، نفرت کا درس دیا گیا ہے۔ اور وہ بچے، اگر ٹیلی ویژن پہ یہی چل رہا ہے، اخبار میں یہی چل رہا ہے، وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اسٹریٹ پر یہی کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے ذہن افیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی کو آپ کہتے ہیں کہ ذہن سازی ہو رہی ہے۔ تو وہ ذہن سازی بہرحال ان لوگوں کی ہوئی ہے، اور ان کے اندر صرف ایک یہی جذبہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کرائی جائے۔ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ عمران خان ہوں یا نہ ہوں، تعلیم ان کا حق ہے۔ عمران خان ہوں یا نہ ہوں، صحت ان کا حق ہے، اچھی سڑک، صاف پانی، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن بعض اوقات نا کسی سیاسی نظریے کے تحت اور کسی غلط سیاسی نظریے کے تحت لوگوں کے ذہن بڑی تعداد میں معوف ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہٹلر کی مثال ہے کہ اس نے بھی لوگوں کے ذہنوں کو معوف کر دیا تھا۔ جرمنز کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ بنا کر پیش کیا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ باقی ساری قومیں، باقی ساری نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں بہت ہیچ اور گھٹیا قسم کی ہیں، سب سے عرفہ نسل جو ہے وہ جرمن نسل ہے۔ تو یہ خیالات آ جاتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا، لوگوں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سارے کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک سٹیج آتی ہے جہاں لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے دھوکہ کھا رہے ہیں، بہت عرصے سے ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں KPK آج اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ جہاں لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اس ظلم میں وہ خود بھی شریک رہے ہیں۔ تو کیا PTI کی حکومت جلد وہاں پر ختم ہو سکتی ہے اگر شعور آنا شروع ہو گیا تو؟ دیکھیے، دو طرح کی باتیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حکومت بہرحال ایک لیجٹمیٹ حکومت ہے، لوگوں کے ووٹوں سے قائم ہوئی ہے، سہیل آفریدی لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، عمران خان نے انہیں بنا دیا، یہ تو صحیح ہے۔ حکومت ختم کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ انتخابات دوبارہ کرائیں، تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے کے پی کے کو، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر تو انتخابات کا نتیجہ دوسرا آتا ہے کوئی تو اس صورت میں، لیکن انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے، یہی چلے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ریاستی مقاصد سے برخلاف اس کو ریاستی مقاصد اور کے پی کے حکومت کے نظریے میں تضاد آ رہا ہے، اس صورت میں ایک وفاق کے پاس ایک ٹول ہے اور وہ گورنر راج کا ہے، لیکن یہ کوئی بہت مستحسن ٹول نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت اپریشیٹ کی جائے، اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ماضی میں جہاں جہاں گورنر راج لگا تو اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو شعور دیا جائے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں ابھی لاہور گیا اور میں نے پنجاب میں ہونے والی ڈیولپمنٹ دیکھی، بہت خوبصورت ہو گیا ہے، اور کراچی سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے لائق آدمی ہیں، تو ان کو ہم لاہور وزٹ کرا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو روشنیوں کا شہر تھا کراچی، اب وہ گڑھوں کا اور قبرستانوں کا شہر ہے، اور اب لاہور کتنا خوبصورت ہو گیا۔ اسی طرح کے پی کے جو بچے ہیں، جو کہ بہت نیک نیت بچے ہیں، اس کو بچے کو نہیں الزام دینا چاہیے، ان نوجوانوں کو پنجاب کا وزٹ کرانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ صوبے اس طرح بھی چل سکتے ہیں۔ آپ کا جو بچوں کا مستقبل ہے وہ ہنگاموں میں کام آنا، ڈنڈے کھانا، گولیاں کھانا نہیں ہے۔ آپ کا مستقبل یونیورسٹیوں میں ہے، کالجوں میں ہے، آپ کا مستقبل ہنر مندی کے اداروں میں ہے، باہر کے ملکوں میں اسکالرشپ آپ کو لینے چاہیے۔ تو یہ جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ہے نا، یہ نوجوانوں کو ایک سٹیج پہ اپیل کرتی ہے، سارے اس فیز سے گزرتے ہیں، لیکن ایک سٹیج کے بعد انہیں ادراک ضرور ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا۔ سر سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن اب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں سہیل آفریدی۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور گئے اور لاہور میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی پارٹی کی جانب سے جو معاملات تھے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کہا جائے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ان کے ساتھ تھوڑے بہت پنگے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غلط نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ ہیش ٹیگز چلائے گئے اور پوری ایک وہی بیانیہ دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سر سہیل آفریدی ایک ایسے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور پاکستان کا متحمل ہو سکتا ہے، ایک طرف پاکستان کو انڈیا سے خطرہ ہے، ایک طرف افغانستان سے ہے، دوسری طرف دوسرے ممالک بھی ہیں، پاکستان کیا اس وقت اس اندرونی انتشار کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اچھا، پاکستان میں اندرونی انتشار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ انتشار کی کیفیت ہے۔ بلوچستان آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ بی ایل اے اور بی وائی سی جیسی آرگنائزیشن جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، جن کی بیکنگ شاید افغانستان سے ہو رہی ہے، فنڈنگ شاید انڈیا سے آ رہی ہے۔ اب کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت عرصے سے یہاں پر انتشار پھیلا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو دہشت گردوں سے یہ پاک ہو گیا تھا، پھر ایک حکومت آئی، اس نے دوبارہ دہشت گرد یہاں پر بسانا شروع کر دیے۔ تو وہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ انتشار ہے، خلفشار ہے، وہ درست ہونا چاہیے، لیکن ساری چیزیں آپ کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو دورہ کیا نا لاہور کا، ہم نے اسے بہت کلوزلی فالو کیا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر کہیں پاکستان کے صوبے کا کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے، وہ کوئی اس نے پاسپورٹ تھوڑی لینا۔ دوسری بات یہ کہ وہ تحریک انصاف کے نظریے کو پروموٹ کرنے گئے تھے، اس کے لیے پبلک سپورٹ لینے گئے تھے۔ بدقسمتی سے پبلک سپورٹ انہیں نہیں ملی۔ لبرٹی چوک میں انہوں نے بڑا اجتماع کرنا تھا، میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاؤں گا کہ کتنے لوگ وہاں پر جمع تھے تو آپ کو حیرانی ہوگی، 150 سے بھی کم لوگ تھے۔ پبلک سپورٹ تو پھر مثلا ایسے اگر 1 لاکھ لوگ نکل آتے تو پھر ہم کہہ سکتے 10 لاکھ لوگ نکل آتے، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے تو ان کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی نے
پرسنل پروجیکشن زیادہ کی ہے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کم کی ہے، اور انہوں نے وہی کام کیے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی فیوچر لیڈرشپ میں وہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تجزیے کو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح مقدمات کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے مستقبل میں یوں لگتا ہے کہ عمران خان بہت طویل عرصے تک جیل میں رہیں گے۔ اچھا، اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ایک بڑا جہاز ہے تحریک انصاف، اس کے ڈوبنے کا، انہدام کا وقت آ گیا ہے، اور اس کو ڈوبتے ڈوبتے وقت لگے گا۔ لیکن جب پارٹیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، ادارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سے اپرچونسٹ سامنے آتے ہیں۔ ابھی بھی تحریک انصاف میں کئی گروپس بن گئے، مثلا علیمہ خان ایک علیحدہ گروپ ہے جو کہ عمران خان کا جو نظریہ تھا موروثی سیاست اس کے خلاف ہے، بیرسٹر گوہر ایک علیحدہ گروپ ہے، اور ساتھ ہی یہ سہیل آفریدی ایک علیحدہ گروپ بنا رہے ہیں۔ تو ایک تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اور اسی کے اندر کچھ ایڈ کیا ہے شاید سہیل آفریدی نے، پرسنل پروجیکشن کی ہے، حسان نیازی کے گھر گئے ہیں، ان کارکنوں کے گھر گئے ہیں جو تشدد میں کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، تو وہ اس سے مراد اپنی ذات کو ابھارنا تھا۔ تو کیا پنجاب حکومت کا ان کے ساتھ رویہ لاہور میں صحیح تھا؟ اب کو لگتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ پنجاب حکومت بہت زیادہ، اور میرے بہت سے دوست ہیں وہاں پر، بہت زیادہ کیئرفل تھی۔ ہر جگہ پولیس کی بے تحاشا نفری تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور مثلا کچھ جگہ ایسا بھی ہوا، اوریگا سینٹر ایک لاہور کا بڑا معروف سینٹر ہے جو لاہور کا باڑہ کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ اسی قیمت میں چیزیں مل جاتی ہیں جس کے لیے پشاور حیات آباد جاتے تھے۔ بہت زیادہ تر ہمارے پٹھان بھائی ہیں وہاں پر اوریگا سینٹر میں توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بڑا اجتماع کریں گے، لیکن انہوں نے 8 بجے پہنچنا تھا، تو اوریگا سینٹر جو ہے 7 بجے بند کروا دیا گیا تھا، 8 بجے وہاں اس سارے علاقے کی لائٹیں بند کروا دی گئی تھیں۔ اسی طرح فوڈ اسٹریٹ جانا تھا تو فوڈ اسٹریٹ کی بھی لائٹیں بند ہو گئیں۔ کچھ کلپس ہم نے دیکھے جس میں لوگوں نے کہا کہ زبردستی ہماری دکانیں بند کرائی گئی ہیں، لیکن یہ تھے چند لوگ ہی، یہ چند لوگ ہی۔ پنجاب حکومت کیوں کیئرفل تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور آج کل کسی مجمع میں کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ گولی کس جانب سے چلی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی بدمزگی ہو جاتی، کوئی لاٹھی گولی چل جاتی، تو اس کا تاثر پاکستان کی قومی سطح پر کیا جانا تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آیا اور دوسرے صوبے میں اس کو گولی مار دی گئی یا لاٹھیاں چلا دی گئی، تو یہ بڑی غلط تاثر آنا تھا۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے کیئرفل تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت غلیظ استعمال کی گئی۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے جو میرے خیال میں صحافی نہیں تھے، وہ یوٹیوبرز بھی نہیں، یا بس وہ کچھ سوال کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، اور انہوں نے یہ سوال بھی مناسب نہیں تھے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ چرس بیچتے ہیں، آپ منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں، آپ سمگلر ہیں۔ یہ مناسب سوال نہیں تھے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ایک سوال بڑا جینون ہوا، وہ سوال وہ جنہوں نے سوال کیا وہ جینون صحافی تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ کے صوبے میں اتنی دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ تو لاہور میں جا کے اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر سہیل آفریدی نے انہیں کہا کہ بھئی تم پلانٹڈ سوال کر رہے ہو، حالانکہ وہ پلانٹڈ نہیں تھا، دس واز اے جینوئن کوسچن۔ اچھا، پھر مریم نواز کے حوالے سے پنجاب میں کھڑے ہو کر جس طرح کی غلیظ بات کی گئی ہے، اب وہ آپ کا شو یقیناً اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس غلیظ بات کو دہرائیں، تو آپ پنجاب میں کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ پھر ایک آپ دیکھیے کہ آپ وہاں پہ پولیس والوں سے جھگڑ رہے ہیں، ڈیالہ کے باہر آپ ایس ایچ او سے لڑ رہے ہیں، تو سہیل آفریدی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او کے لیول کا لیڈر ثابت کر دیا ہے۔ حالانکہ کے پی کے بہت بڑا صوبہ ہے، بہت خوبصورت صوبہ ہے، بڑے بہادر لوگوں کا صوبہ ہے، اس کی لیڈرشپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ قیادت کی کرسی پر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن قائد بننا آپ کی اپنی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کو ابھی اس قیادت کی معراج تک پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔
بہت وقت درکار ہے سر. کے پی کے پہ بہت لمبی گفتگو کی. اسی پہ آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو ایک دہشت گردی ہے اس کا سب سے زیادہ شکار کہیں نہ کہیں ہمیں جو کے پی کے ہے وہ ہوتا نظر آتا ہے. دوسری جانب افغانستان کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ جی اٹک تک تو سارا افغانستان ہے اور یہ سارے معاملات. سر ایک اتنے حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ, نہ اس کی اپنی ملٹری سے بن رہی ہے نہ اس کی باقی صوبوں سے بن رہی ہے, تو پھر وہ صوبہ کیسے چلے گا؟ اور پھر کیا اس صوبے میں ہم ان حالات میں بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے 2-3 سوال اس میں کیے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے, لرو بر کی بات بالکل ہوتی ایسے ہے. ہی. اچھا, یہ لوگ اس کو ایک پاکستان اور افغانستان کی جو مراسم ہے نا, یا جو اختلافات ہیں, لوگ اس کو ایک پشتون مسئلہ کہتے ہیں. میرا نہیں خیال یہ پشتون مسئلہ ہے, یہ زبان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملکوں کا مسئلہ ہے, سرحدوں کا مسئلہ ہے. مثلا انگریزی بولنے والے سارے یورپ میں رہتے ہیں, لیکن ان کی سرحدیں متعین ہیں. کوئی دوسری سرحد میں نہیں گھس جاتا کہ یہ بھی انگریزی بولتے ہیں, یہ بھی 500 سال سے انگریزی بولتے ہیں اور ہم اس میں گھس جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو وہ افغانستان کا مسئلہ بہت کلیئر ہے. ان کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہم نے افغانستان پر بڑے احسانات کیے. جب دنیا میں کوئی ان کے لوگوں کو قبول, جب جہاد افغانستان ہوا, کوئی ان کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے انہیں اپنے شہروں میں بسایا, ہم نے انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی, ان کے رشتے یہاں پر ہوئے, روزگار کے مواقع انہیں دیے. اچھا, یہ صرف دنیا میں پاکستان نے کیا. اب ایران میں یہی سچویشن دیکھیں تو انہوں نے شہر سے دور کہیں ایک جگہ بٹھا دیا انہیں, اور یہ ان کی عام زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو بہت زیادہ عزت دی. انہیں ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ احسان مند نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف ہی سازشی کریں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیں. آپ پاکستان افغانستان کا میچ ہو تو ان کا رویہ دیکھ لیجئے, کتنا مخامسانہ رویہ ہوتا ہے, جیسے دو دشمن ہیں. احسان ہم نے کیے ہیں, پالا ان کو ہم نے ہے, اور یہ ہم پہ کس طرح بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کی جڑ افغانستان سے نکلتی ہے. ہر معاملے میں ہمیں یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جو بھی وہاں سے معاملات ہو رہے ہیں تو دہشت گردوں کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی حکومت نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. 3 ادوار ہوئے اس کے, قطر میں ہوا, اور پھر اس کے بعد 2 دور جو ہیں وہ استنبول میں بھی ہوئے. لیکن اس میں پاکستان کو ان سے کچھ نہیں چاہیے. پاکستان کو نہ ان کی حکومت تبدیل کرنی ہے, نہ ان سے کچھ منگوانا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے, وی آر سیلف سفیشینٹ. وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے انڈے نہ جائیں, وہاں پہ کابل میں ناشتہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں سے پھل فروٹ نہ جائے تو وہاں پہ بہت صورتحال ہے. ہمیں صرف ایک تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا چند دنوں کے لیے, ٹماٹر کی پرائس کا. وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستان, اللہ کا شکر ہے کہ غذائی اجناس میں بہت آگے گیا ہوا ہے, تو وہ ہمیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. تو ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی پاکستان نہیں ہونی چاہیے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کو لکھ کے نہیں دیتے, زبانی بات کرتے ہیں. اچھا, جب لکھ کے دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کسی معاہدے کے تحت آ جائیں گے. لیکن وہ اس بات پر آئیں کہ اس میں 2 شکوک ہیں. یا تو یہ دہشت گردوں کے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے, یا پھر یہ ایک بہت کمزور حکومت ہے. جو حکومت اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے عبوری حکومت, تو وہ تو بہت ہی کمزور ہوگی. تو اس حکومت کے بس میں نہیں ہے. یہ شاید چاہتے بھی ہوں لیکن ان کے کنٹرول میں ہے. دوسری بات یہ ہے, کابل اور قندھار کی جو ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے وہ اب بھی وہاں پہ نظر آ رہی ہے. گروپس بن گئے ہوئے ہیں, اختلافات شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پر ہو رہی ہے. تو امن کی کوئی صورتحال, ہمیں کوئی اچھی خبر افغانستان سے نہیں آتی. یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی بہت کلیئر ہوئے ہے وفاقی سطح پر, لیکن کچھ بیانات کے پیچھے سے بڑے خطرناک آئے ہیں. جیسے کہ پی کے سے یہ بیان آیا کہ ہم خود افغانستان چل جاتے ہیں, علی امیر گنڈا پور کے. آپ خارجہ پالیسی صوبے کی سطح پر نہیں بنا سکتے. خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ وفاق کی سوچ کے ساتھ چلیں.
اسی طرح جو ان کے رابطے ہیں، حکومتوں کے بھی رابطے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی دفعہ پریس کانفرنس کیا اور تیرا ایک جگہ کا وہ بڑا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان اور ٹیررزم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ سارے سیاستدان نہیں، کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے کاروبار جو ہیں وہ منشیات والے ہیں، اور ان کاروبار کو بچانے کے لیے وہ ٹیررزم کا سہارا لیتے ہیں. یہ جو ٹیررزم بزنس پالیٹکس نیکسس ہے، یہ بہت خوفناک ہے. اس کو توڑنا پڑے گا، اور جب تک ہم یہ توڑ نہیں پائیں گے معاملات امن کی طرف نہیں جائیں گے. سر بالکل وہ آپ نے ان تمام تر موضوعات پر بات کی. اب میں ان شارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس طرف دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا. اس کے بعد ایک ان کے درمیان جو ٹریڈز ہیں وہ بالکل بند ہیں. معاملات اور جو وہ بار بار کوشش کی جاتی ہے مذاکرات کی، وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں. بہتری کی توقع ہے؟ افغانستان سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بری خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک خبر ہے جسے ہم خوش آئند کہہ سکتے ہیں، جسے ہم بہتر کہہ سکتے ہیں. کابل میں ابھی آپ نے دیکھا کہ علماء اور مشائخ کا ایک بہت بڑا جرگہ، اجتماع یا جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں وہ ہوا، جس میں 1000 سے زیادہ، بلکہ لوگ کہتے ہیں ہزاروں علماء موجود تھے. اچھا، یہ بہت ہی انفلوئنشل طبقہ ہے. وہاں پر بھی مذہبی لوگوں کی بات کچھ زیادہ سنا جاتا ہے. پاکستان میں بھی اس کی اہمیت ہے. تو وہ ان لوگوں نے جو آخر میں فتویٰ جاری کیا یا اعلامیہ جاری کیا، اس کے اندر ایک بات بڑی مثبت تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی ملک میں افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ متفق ہیں اس بنیادی مطالبے کے ساتھ جو پاکستان نے کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور اگر اس اچھی خبر کو مزید پروموٹ کیا جائے یا اس کی ترویج مزید کی جائے، یا یہ جو علماء کا گروپ ہے اس کو زیادہ حیثیت دی جائے، تو میرے خیال میں امن کی کوئی صورت نکل سکتی ہے. لیکن یہ بات ادھوری ہے، سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں افغانستان کے. سر بہت سیریس ڈسکشن ہم نے کر لی، تھوڑی سی اب آپ پر بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ بہت زیادہ ایک بات کہی جاتی ہے یا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کی بہت قربت ہے پنجاب حکومت کے ساتھ اور اتحادی حکومتوں کے ساتھ. کتنی صداقت ہے؟ ہاں بالکل ہے. بہت اچھے، بہت زیادہ دوست ہیں میرے نون لیگ میں، اور اس میں کوئی ایسی بات. لیکن میرے پی ٹی آئی میں بھی بہت اچھے دوست ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی دوست سے زیادہ ہیں. جو اصل میں پنجاب حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ زور دیا جاتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وی نیوز، جب ہم نے آغاز کیا تو پہلے دن ہم نے اس پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو چلایا، اور وہ مریم نواز صاحبہ نے اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. وہ جملہ بہت وائرل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سارے چینلوں پر چلا، تو جس سے وہ لگتا ہے کہ ایک ایسوسیشن سی ہے. لیکن ہم کریٹیسائز بھی ان کے اوپر اسی طرح کرتے ہیں. وہ اس وقت مشکل میں تھے. مشکل سے مراد یہ ہے کہ ان کو وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے تھے، تو اس وقت انہیں مدد کی ضرورت تھی، تو ہم نے کیے جہاں جہاں کر سکتے تھے. اور میرے خیال میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی نالج، ایکسپیرینس اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس ہے، پورے ملک میں اس اسٹیچر کا کوئی اور سیاستدان نہیں ہے. اور میری یہ ضرور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بہتر طور پر، زیادہ فعال طور پر سیاست میں حصہ لیں. وہ نہیں لے رہے، لیکن ان کو لینا چاہیے. ویسے زیرک لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے جو تحمل سے، سکون سے معاملات کو دیکھ سکیں. ہے پیزنٹ مینر میں جلدی چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں، آرام سے، تحمل سے چیزوں کو سلجھانے کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں. جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت بری طرح ایک دوسرے کی مخالف تھیں، پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو اس سٹیج پر راولپنڈی میں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. اتنے بکھرے ہوئے کارکن تھے اس دن، لیکن نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے. کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پہنچے اور انہوں نے غم کا احساس کیا.
عمران خان صاحب جب گرے لفٹر سے، جی جی نواز شریف صاحب ان کے گھر گئے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی جانی دشمنی نہیں ہے، یا ہمارے خاندانوں کی دشمنی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو اتنا غلیظ نہیں کر دینا چاہیے. اس میں بھی کچھ وقار، کچھ بنیادی اصول، سماجی اصول، انسانی اصول جو ہیں باقی رہنے چاہیے. سر، آپ کے ساتھ انٹرویو ہو اور آپ کے والد محترم انور مسعود صاحب کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اور پاکستان میں ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب والدین ایک بہت بڑی شخصیت ہوں اور پوری دنیا میں لوگ ان کو لیجنڈ مانتے ہوں، تو ایک پریشر آ جاتا ہے اولاد پر بھی کہ جی ان کی لیگیسی کو برقرار رکھنا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. پریشر ہوتا ہے آپ پہ بھی؟ اچھا، یہ میں نے بہت سنا ہوا ہے کہ جو اس طرح کے محاورے ہیں نا کہ بڑے برگد کے نیچے جو ہے وہ چھوٹا درخت پودا پنپ نہیں سکتا، یہ وہ. اور کچھ مثالیں بھی ایسی ہیں، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال بہت لائق آدمی تھے. ان کی جو کتاب ہے زندہ رود، اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ ویسا عاقل آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کا مقابلہ فوراً علامہ اقبال سے ہوتا تھا تو کوئی ان کو حیثیت تھی. اسی طرح ناصر کاظمی بہت بڑے شاعر تھے، ان کے صاحبزادے ہیں باسر کاظمی، بہت خوبصورت غزل لکھتے ہیں، چھوٹی بہر میں بہت اچھا لکھتے ہیں. لیکن لوگ ناصر کاظمی سے ان کا تقابل کرتے ہیں. اچھا، میرا تقابل اپنے والد سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں تو وہ کام کرتا ہی نہیں، مطلب میں شعر نہیں لکھ سکتا، مجھے شعر لکھنا ہی نہیں آتا، اور خدا کا شکر ہے کہ نہیں آتا، ورنہ لوگ کمپیریزن آ جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہ بچے بڑے لائق تھے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو خود ہی بڑے نالائق ہیں، تو میرا کمپیریزن کس طرح ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے والد کا نام بڑا ہے تو یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہونی چاہیے. میرے لیے تو بہت ہی، میری بچپن سے پہلی شناخت وہی ہے اور ہمیشہ پہلی شناخت یہ رہیں گی. تو میرا رویہ ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہوا ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے شعر کیوں نہیں لکھا، تو اس کا ویسے میں آن دا لائٹر سائڈ یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر میں اچھا شعر لکھتا تو کسی نے ماننا نہیں تھا کہ میں نے لکھا، ظاہر ہے نہیں مانا ہوگا، نہیں ابو سے لکھا ہے. اور اگر میں برا لکھتا تو لوگ کہتے دیکھیں انور صاحب کا بیٹا ہے اس نے غلط لکھا. تو اچھی بات ہے. مجھے لیکن نثر لکھنے کا شوق ہے اور میں نے اسی کو میدان بنایا ہے، اور میرے لیے پہلی شناخت میرے والد کا نام ہے، اور سب سے زیادہ عزت کی بات یہی ہے. ساری زندگی انور صاحب کو لکھتے ہوئے دیکھا، پھر شوق پیدا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، یہ جو ہے نا دنیا میں، یا ہم بہت، ابو کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہم بڑے بڑے عاقل لوگوں سے ملے ہیں، مثلا بانو قدسیہ، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، واصف علی واصف، ڈاکٹر خورشید رضوی اور آفتاب اصغر. یہ سارے اتنے بڑے بڑے نام تھے، لیکن یہ ہمارے گھر میں آتے تھے تو ہم بچپن میں ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، جو میرے خیال میں میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو شعر جو لکھنا ہوتا ہے نا، یہ آدمی سیکھ نہیں سکتا. یہ یا آپ کے اندر فطرتی طور پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں نیچرلی شاعر نہیں ہوں. وہ اس کے اندر آپ کو شاید پتہ نہ ہو، شعر لکھنے کے لیے 2 فنون پہ آپ کو بڑا عبور ہونا چاہیے. ایک میوزک کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، دوسرا میتھمیٹکس کی آپ کو سمجھ ہونی. شعر ان 2 فنون کی مدد سے وجود میں آتا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں ہے، جو کہ مجھے نہیں ہے، تو پھر آپ نہ کوشش کریں، پھر آپ کو نہیں لکھنا چاہیے. اور اگر لکھیں گے تو پھر غلط لکھیں گے. تو میں نے کوشش نہیں کی. لیکن آپ ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ لکھتے بہت اچھے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. نثر میں بہت اچھا، تو خیر اب آپ شرائط لگا رہی ہیں، لیکن نثر میں لکھتا ہوں. اچھا سر، بس آخر میں پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آخر میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی اہم ضرورت کیا ہے کہ ملک کو داخلی انتشار سے بچایا جا سکے؟ دیکھیے، پاکستان کی ضرورت بنیادی اس وقت یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر اسٹیبل ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب کلنٹن اور بش کا الیکشن تھا تو ایک سلوگن بڑا پاپولر ہوا تھا، اٹ از دی اکانومی اسٹوپڈ. تو یہ کلنٹن نے کوائن کیا تھا، یعنی کہ بیوقوف آدمی. وہ بش سینئر کو کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو ہر چیز اکانومی ہوتی ہے، تو ہمیں
लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करनी है, प्राइसेस कम करनी है। डॉलर का इतना महंगा हो गया है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। कारोबार यहाँ पर मुश्किल हो गया है। हमने अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, बेहतर रोड्स देनी है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। एक जंग हुई, उससे दुनिया में हमारा मकाम बहुत ऊपर चला गया, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में मकाम के अलावा अब हमने अपने लोगों को भी कुछ सहूलतें देनी है, कुछ इकॉनमी में बेहतर करनी है, लगे हुए हैं। अगर हम सियासी इंतशार को ज़ाती इख्तलाफ ना बनाएं, डायलॉग के कल्चर को तरवीज दें, गुफ्तगू के सारे मसले, बड़ी बड़ी जंगें जो है अल्टीमेटली उनका इख्तिताम जो है वो डायलॉग के साथ हुआ है, गुफ्तगू के साथ हुआ है, उसका कल्चर डालें तो मेरे ख्याल में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के पॉडकास्ट में अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर इनके वक्त का शुक्रिया। इसी के साथ मुझे मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।